لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم وغاث بحقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دے بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان کرام قدر، معزز سامعین، موالیان امیر المؤمنین، عزاداران سرکار سید الشہداء، دیکھیے پہلے تو یہ کہ جو مومنین چائے نوش فرما چکے ہوں، اگر ممکن ہو تو فرش اعزا پہ تشریف لے آئیں. پھر سے ایک مرتبہ اعلان سماعت فرما لیں کہ جو مومنین چائے نوش فرما چکے ہوں، اگر ممکن ہو تو فرش اعزا پہ تشریف لے آئیں. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بر محمد وآل اللہم صلی علی محمد. یہ بھی بات میں آن ریکارڈ جانے کے لیے کہہ دوں کہ پہلا اعلان میری طرف سے تھا، دوسرا اعلان ہمارے خان صاحب کی طرف سے تھا. تو بہرحال عزیزان گرام قدر سنیے، سورہ مبارک آل عمران آیت نشان 42 جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، مسلسل اسی آئے وافل ہدایہ کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے، اور آج اس سلسلے کی یہ تیسری مجلس ہے. اور کل ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں اس آیت کے ذیل میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی کہ یہ مریم ہیں کہ جن کی ماں نے ان کا نام رکھا، اور یہ بات قرآن نے نقل کی، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں اپنی بیٹی کا نام، میں اس کا نام مریم رکھ رہی ہوں. دیکھیے عزیزان گرامی، وہ مریم ہے، یہ فاطمہ ہے. علامہ اقبال نے مریم اور جناب سیدہ کے درمیان بھی موازنہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، ان امام اولین و آخرین، بانو ان تاجدار حلتا مرتضی، مشکل کشا شیر خدا، مادر ان مرکز پرکار عشق،
مادر ان کارواں سالار عشق وندگر مولا ابرار جہاں قوت بازو و احرار جہاں مزرع تسلیم را حاصل بطول مادر آرا اسوہ کامل بطول۔ وہ علامہ اقبال کی مشہور زبانہ نظم ہے جہاں اقبال نے کہا تھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم کو تو عیسیٰ کی نسبت کی وجہ سے عزت ملی ہے، اور یہ ایک نسبت ہے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم کو ایک نسبت جو عیسیٰ کی وجہ سے ملی ہے اس کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، مگر فاطمہ کو تو ایسی تین نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین اور امام اولین و آخرین، اس کی بیٹی ہیں جس کے لیے قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ رسول کی بیٹی ہیں، اس کی بیٹی ہیں جس کے لیے قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ بیٹا باپ کے لیے نعمت ہوتا ہے، بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ ہم آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیج رہے ہیں، تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ کے لیے رحمت ہو اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں بر محمد و آل محمد۔ سنیے عزیزان گرامی، پھر دوسری نسبت بیان کی کہ یہ کس کی زوجہ ہے؟ مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، اس کی زوجہ ہے جو مرتضیٰ ہے، جو مشکل کشا ہے، جو شیر خدا ہے۔ تیسری نسبت یہ ہے کہ مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان کارواں سالار عشق، یہ ان کی ماں ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو اگر عشق خدا کا پرکار کھینچا جائے گا، سرکل کھینچا جائے گا، تو اس کا جو مرکز ہے، جو جہاں سے وہ پرکار کھینچا جائے گا، اگر اللہ کے عشق کا پرکار کھینچا جاتا ہے تو اس پرکار کے مرکز کی ماں کو فاطمہ کہتے ہیں۔ پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں مادر ان کارواں سالار عشق، یہ اس کی ماں ہے کہ جو اللہ کے عشق کا جو قافلہ ہے اس کا قافلہ سالار ہے۔ وندگر مولا ابرار جہاں، ان کا جو دوسرا بیٹا ہے وہ دنیا کے نیک لوگوں کا مولا ہے۔ غور فرمائیے گا، وندگر مولا ابرار قوت بازو احرار جہاں، جو دنیا کے آزاد لوگ ہیں، آزاد فکر رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا قوت بازو ہے، ان کا قوت بازو ہے۔ پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول، جو صبر و رضا کی کھیتی ہے اس کا ماں حاصل بطول ہے۔ ماں درا را اسوہ کامل بطول، ماؤں کے لیے بہترین نمونہ بطول ہے۔ چلیے علامہ اقبال سے سوال کریں، علامہ اقبال تاریخ اسلام کا دامن کم سے کم ماؤں سے تو خالی نہیں ہے، اتنی مائیں ہیں، کیسی کیسی مائیں ہیں، لوگوں کی بھی مائیں ہیں، امت کی بھی مائیں ہیں۔ ایسا کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ماؤں کے لیے بہترین نمونہ بطول ہے؟ تو عجب نہیں علامہ اقبال کے جواب ہے کہ نہ کوئی ماں فاطمہ بن سکتی ہے، کوئی ماں سیدہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تبھی بیٹا حسین ہوتا ہے۔ نہ دنیا میں دوسرا حسین ہے، نہ دنیا میں دوسری فاطمہ۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سنیے عزیزان، سنیے گا عزیزان گرامی قدر، چلو سلام کریں۔ میں نے شاید یہ شعر علامہ اقبال کے سے قبل بھی پڑھا کہ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کر جس نے دیا زمانے کو۔ عزیزان گرامی، مریم کے پاس ایک نسبت اور سیدہ کے پاس تو نسبتوں کا سلسلہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ مریم تاریخ عصمت کی وہ واحد خاتون ہے
جناب سیدہ سے پہلے کہ جن کی شادی نہیں ہوئی، جن کا عقد نہیں ہوا، تو قبلہ تشریف فرمائیں. آپ پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں عقد ہوا جناب مریم کا؟ صاحب اس لیے کیونکہ کفو موجود نہیں تھا. کفو موجود نہیں تھا. کف کسے کہتے ہیں؟ ہم آپ سمجھتے ہیں کف صرف جو ہے وہ شوہر اور زوجہ، کف جو عربی لفظ ہے ہم بول چال میں کفو کہہ دیتے ہیں، تو جو ہے وہ شوہر کو جو ہے وہ کف کہتے ہیں. اگر صرف شوہر کو کفو کہتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ؟ دیکھیں آپ اللہ کے لیے کہتے ہیں یا نہیں کہتے کہ وہ ایسا احد ہے کہ اس کا کوئی کفو نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفو صرف شوہر کو نہیں کہتے، کفو ہمسر کو کہتے ہیں، برابر کو کہتے ہیں، ہم پلہ کو کہتے ہیں، جو ہر معاملے میں برابر ہو. اللہ نے جب اپنی توحید بیان کی ہے اس میں اس نے یہ بات رکھی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور دیکھیے سورے سے یہ سورہ مبارک اخلاص جسے سورہ مبارک توحید کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں. یہ اس سورے کے لیے بس ایک جملہ کہہ دینا میں سمجھتا ہوں کافی ہے. سورے کی فضیلت میں یہ توحید کا سورہ ہے، یہ اخلاص کا سورہ ہے. مگر اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سب سے بڑی شان بیان جو ہے وہ کوئی کرنا چاہے تو حدیث رسول اسے بڑھ کے سہارا دیتی ہے کہ سورے کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اس سورے کی قرآن میں وہی نسبت ہے جو علی کی اس امت میں ہے. غور فرمائیے گا آپ حضرات، جو علی کی سورہ اخلاص کو مولا کائنات سے منسوب کیا گیا ہے، نسبت دی گئی ہے کہ قرآن میں سورہ اخلاص کی وہی نسبت ہے، سورہ توحید کی وہی نسبت ہے جو علی کی اس امت میں نسبت ہے. بھئی اتنے بڑے بڑے سورہ قرآن میں موجود ہے، سورہ بقرہ موجود ہے، سورہ آل عمران موجود ہے، سورہ انفال موجود ہے، سورہ توبہ موجود ہے. کسی سورہ کے لیے کہہ دیتا کہ علی اس امت میں ویسے ہیں جیسے قرآن میں سورہ بقرہ اتنا بڑا سورہ ہے. کسی سورہ کے لیے کہہ دیتے کہ علی قرآن میں ویسے ہیں جیسے قرآن میں سورہ آل عمران ہے، وہ بھی آل عمران ہے اور یہ بھی آل عمران ہے. غور فرمائیے گا آپ ذرا. کہہ دیتے کہ آل عمران علی کی طرح ہے، کہہ دیتے کہ سورہ بقرہ علی کی طرح ہے، کہہ دیتے کہ سورہ انفال علی کی طرح ہے، کہہ دیتے سورہ ابراہیم علی کی طرح ہے. کسی اور سورہ کا نام لے لیتے مگر کسی اور سورہ کی مثال علی سے نہیں دی. جس سورہ کی مثال وہ کون سا سورہ ہے؟ وہ سورہ ہے سورہ توحید، وہ سورہ ہے سورہ اخلاص. اب دیکھیے میں ایک حدیث معصوم کا سہارا لیتے ہوئے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں بتایا گیا ہے کہ دوست کیسے ہوں، اسی میں معصومین نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس میں ایک تعلیم یہ دی ہے کہ ایسے کو دوست رکھنا بہتر ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. غور فرمائیے گا آپ حضرات، ایسے کو دوست رکھنا بہتر ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، اللہ یاد آئے، اللہ یاد آئے. آپ کو سمجھ میں آیا سورہ بقرہ سے کیوں نہیں علی کی مثال دی گئی؟ سورہ آل عمران سے کیوں نہیں علی کی مثال دی گئی؟ سورہ انفال سے کیوں نہیں علی کی مثال دی گئی؟ سورہ اخلاص قرآن مجید کا وہ واحد سورہ ہے کہ اس کی جس آیت کو بھی پڑھ لیجئے اللہ یاد آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد کہہ دیجئے اللہ احد ہے، اللہ یاد آئے گا. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، اللہ یاد آئے گا. لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ وہ کسی کو جنتا ہے، اللہ یاد آئے گا. ولم یکن لہ کفوا احد وہ ایسا احد ہے کہ اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اللہ یاد آئے گا. یہ قرآن کا وہ واحد سورہ ہے جسے جدھر سے دیکھیے گا اللہ یاد آئے گا، جدھر سے دیکھیے گا اللہ یاد آئے گا، جدھر سے دیکھیے گا اللہ یاد آئے گا. اب سمجھ میں آیا سورہ اخلاص کی مثال علی سے کیوں دی گئی؟ سورہ اخلاص کو جدھر سے دیکھیے گا اللہ یاد آئے گا، علی کو جدھر سے دیکھیے گا راس اللہ ہے، سر دیکھیں گے اللہ یاد آئے گا. عین اللہ ہے، آنکھیں دیکھیں گے اللہ یاد آئے گا. وجہ اللہ ہے، چہرہ دیکھیں گے اللہ یاد آئے گا. ید اللہ ہے، ہاتھ دیکھیں گے اللہ یاد آئے گا. حجت اللہ ہے، وجود دیکھیں گے اللہ یاد آئے گا. اس کی
باتوں سے اللہ یاد آئے گا، اس کے اقوال سے اللہ یاد آئے گا، اس کے افکار سے اللہ یاد آئے گا، اس کی باتوں سے اللہ یاد آئے گا، اس کی جنگوں سے اللہ یاد آئے گا، اس کے کردار سے اللہ یاد آئے گا، اس کے خطبوں سے اللہ یاد آئے گا۔ جو زندگی کے لمحے لمحے میں اس کی ابتدا دیکھیں گے تو خانہ کعبہ میں ہے، اللہ یاد آئے گا۔ اس کی انتہا دیکھیں گے تو مسجد میں ہے، اللہ یاد آئے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ علامہ مجلسی نے لکھا ہے حلیۃ المتقین، اور بھی دیگر علماء نے لکھا، رسول اللہ نے پوچھا اپنے اصحاب سے کہ تم میں سے کون ہے جو سال بھر روزے رکھتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو روز رات بھر عبادتیں کرتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو روز ایک قرآن ختم کرتا ہے؟ تو سب خاموش تھے۔ رسول نے پہلے پوچھا تم میں سے کون ہے جو سال بھر روزے رکھتا ہے؟ سلمان اٹھ کھڑے ہوئے، رسول اللہ میں ہوں، سال بھر روزے رکھتا ہوں۔ رسول نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو روز رات بھر عبادت کرتا ہے؟ سب بیٹھے رہے، سلمان پھر کھڑے ہو گئے، رسول اللہ میں ہوں جو روز رات بھر عبادت کرتا ہے۔ پھر پوچھا تم میں سے کون ہے جو روز ایک قرآن ختم کرتا ہے؟ سلمان پھر کھڑے ہو گئے، رسول اللہ میں ہوں جو روز ایک قرآن ختم کرتا ہے۔ جو تیسری باری آئی تو دوسرے صاحب کھڑے ہو گئے۔ یہ سلمان نعوذ باللہ نستجیر باللہ کتنا کہا کہ بہتان بھرا کہ جو ہے بہتان دھرا کہ جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور کیسے سال بھر روزے رکھتے ہیں؟ سال بھر روزے کا مطلب یہ وہ سال بھر روزہ، ہم نے تو دیکھا سلمان کھاتے پیتے رہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ رات بھر عبادت کرتے ہیں، ہم نے تو دیکھا سلمان رات میں سوتے رہتے ہیں۔ روز قرآن ختم کرے، روز قرآن ختم کرنے کا مطلب انسان صبح سے لے کے بیٹھے اور شام تک جو ہے کیسے قرآن ختم کرے گا؟ اور ہم نے تو دیکھا کہ سلمان جو ہے وہ اپنے کام عموماً جیسے کرتے ہیں ویسے کرتے رہتے ہیں، یہ کیسے روز جو ہے وہ رات بھر جگ کر عبادت کرتے ہیں؟ یہ کیسے سال بھر روزہ رکھتے ہیں؟ یہ کیسے روز قرآن ختم کرتے ہیں؟ اس وقت رسول نے کہا سلمان خیر من اللقمان، سلمان لقمان سے بہتر ہے۔ قرآن میں سورہ مبارک لقمان موجود ہے، حضرت لقمان، لقمان حکیم جن کی حکمت مشہور ہے، جن کی وزڈم مشہور ہے، سلمان لقمان سے بہتر ہے۔ سلمان سے پوچھو، لقمان سے بہتر ہے، سلمان لقمان سے بہتر ہے۔ لقمان آ جائے تو سلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب قافیے ملانا آپ کا کام ہے، لقمان آ جائے تو سلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اور آ جائے تو کل ایمان کا مقابلہ کیسے کرے؟ تو بہرحال عزیزان گرامی سلمان لقمان سے بہتر ہے، اسی سے پوچھو۔ تو سلمان سے پوچھا گیا تو سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سال بھر روزہ رکھتا ہوں۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے تم ایک نیکی کرو گے ہم 10 گنا ثواب دیں گے۔ میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں، 13، 14 اور 15 کو روزے 3 رکھتا ہوں، اللہ کے یہاں 30 شمار ہوتے ہیں، سال بھر میرا روزے میں گزرتا ہے۔ رات بھر کیسے عبادتیں کرتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ ہی نے کہا ہے کہ جو وضو کر کے سو جائے گا اس کا بستر اس کا مصلی بن جائے گا۔ میں روز وضو کر کے سوتا ہوں، میں روز وضو کر کے سوتا ہوں، اور جو ہے میری پوری راتیں عبادت کے ساتھ گزرتی ہیں۔ قرآن روز کیسے ختم کرتے ہو؟ تو یا رسول اللہ آپ ہی نے کہا ہے کہ قرآن کی مثال، سورہ قل هو اللہ کی مثال اس قرآن میں ویسے ہی ہے جیسے علی کی مثال اس امت میں ہے، جس نے علی پر صرف زبان سے جو ایمان لایا اس نے 1/3 ایمان کو قبول کیا، جس نے سورہ اخلاص کی 1 مرتبہ تلاوت کی اس نے 1/3 قرآن ختم کیا، جو علی پر زبان سے بھی ایمان لایا اور دل سے بھی ایمان لایا اس نے 2/3 ایمان حاصل کر لیا۔ جیسے جس نے 2 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کو پڑھا تو اس نے 2/3 قرآن ختم کر لیا۔ جو علی پر زبان سے بھی ایمان لایا، دل سے بھی ایمان لایا اور اپنے اعضاء و جوارح سے یعنی اپنے کردار سے بھی ایمان لایا، وہ پورے کا پورا ایمان اس نے حاصل کر لیا۔ جیسے جس نے قل هو اللہ کو 3 مرتبہ پڑھا اس نے پورے کا پورا قرآن ختم کر لیا۔
ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں بر محمد و آل محمد۔ اسی قرآن میں، اسی سورہ اخلاص میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ ایسا احد ہے، احد یعنی ایسا ایک جسے توڑا نہ جا سکے، جسے ڈیوائیڈ نہ کیا جا سکے، وہ ایسا احد ہے کہ اس کا کوئی کفو موجود نہیں ہے، وہ ایسا احد ہے۔ پھر سنیے، میں قرآن ہے سب کو یہ آیت یاد ہے، وہ ایسا احد ہے کہ اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ احد مذکر ہو، میسکولن ہو، یعنی مرد کے لیے کہا جائے تو کہا جائے گا احد، فیمنن ہو، مؤنث ہو، عورت کے لیے کہا جائے تو کہا جائے گا احدا۔ اب اس سورے میں، سورہ اخلاص میں، سورہ توحید میں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ ہے لفظ احد، اور سورہ مبارک مدثر میں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ ہے لفظ احدا، انہا لإحدى الکبر، بے شک وہ، میں اپنی طرف، قرآن ہے سورہ مبارک مدثر ہے، بے شک وہ کچھ بڑی بیویوں میں احدا ہے۔ کبر جیسے اکبر کہتے ہیں بڑے کو، اس کا مؤنث ہے، فیمنن ہے کبرا، کبرا کی جمع ہے یعنی پلورل ہے کبر۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، انہا لإحدى الکبر، بے شک وہ کچھ بڑی، اب اس کو آپ حقیقتوں میں یا بڑی بیویوں میں، کبراؤں میں احدا ہے، احدا ہے۔ اللہ احد ہے، وہ احدا ہے۔ میں دونوں قرآن ہے، دونوں قرآن کا جز ہے، دونوں قرآن کی آیتیں، وہ احد ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور یہ کیا، إِنَّهَا لِأَحْدَ الْكُبَرِ، یہ احدا ہے، وہ احد ہے، یہ احدا ہے، وہ احد ہے، یہ احدا ہے۔ یہ احدا کیا ہے؟ آیت اللہ سید جعفر رفیعی کی کتاب اسرار فاطمیہ، وہاں یہ روایت موجود ہے کہ امام سے پوچھا گیا یہ آیت کس کے لیے ہے، إِنَّهَا لِأَحْدَ الْكُبَرِ، تو امام نے کہا اس آیت میں ہماری جد، ہماری دادی فاطمہ زہرا کی ولایت کی طرف اشارہ ہے۔ اور فرمائیے گا حضرات، ہماری جدہ کی ولایت کی طرف اشارہ ہے۔ لوگوں کو علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی، قرآن فاطمہ کی ولایت پہ گفتگو کر رہا ہے، یہاں ہماری جدہ کی ولایت کی طرف اشارہ ہے۔ کس کی ولایت؟ احدا کی ولایت، احدا کی ولایت۔ اللہ احد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ جس قرآن نے، اب دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں، جو کوئی سمجھے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، جس قرآن نے اللہ کو احد کہا ہے اسی قرآن نے فاطمہ کو احدا کہا ہے۔ یہ بہت نازک مرحلے سے میں گزار رہا ہوں آپ حضرات کو، اور یہ جو ہے یہ صراط مستقیم ذرا ادھر ادھر ہوا معاملہ، تو ایمان اور جو ہے وہ سب ایمان و کفر کے درمیان سے میں آپ حضرات کو گزار رہا ہوں، میرے ساتھ بنے رہیے گا۔ جس قرآن نے اللہ کو احد کہا ہے اسی قرآن نے فاطمہ کو احدا کہا ہے۔ بہرحال یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھے پھر سورہ مدثر پڑھے تو اچھا بھلا آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا، یوں ہی علی کے باپ میں اتنے غالی ہیں، اور معصومین نے غالیوں پہ لعنت کی ہے، غالیوں پہ سری لعنت کی ہے، علی نے غالیوں کو قتل کروایا ہے، جو علی کو خدا کہہ رہے تھے علی نے انہیں قتل کروایا۔ یہی تو فرق ہے، علی سے پہلے جتنے آئے تھے، چاہے فرعون ہو، چاہے نمرود ہو، چاہے شداد ہو، ان تینوں نے قتل کروایا ہے، اس لیے لوگ انہیں خدا کہہ رہے تھے۔ ان تینوں میں اور علی میں فرق یہی ہے کہ وہاں قتل ہونے کے ڈر سے خدا کہا جا رہا تھا، یہاں قتل ہو کے خدا کہا جا رہا تھا۔ علی نے قتل کروایا ہے ان لوگوں کو جنہیں
غالی کہا ہے، یہ غالی ہیں، غالیوں پہ لعنت وارد کی ہے، یہ ملعون ہے، یہ نجس ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو علی کو اللہ، یہاں تو معاملہ ہمیں اللہ نہ کہو، اور اس کے بعد جو کہنا ہو کہو، ہمارا ایک رب تسلیم کرو، ہمارا ایک خدا مانو، پھر کہہ کے دکھاؤ کہ ہم کیا ہے۔ تو بہرحال سوال تو بنتا ہے کہ بار الہ وہاں تو اپنے لیے جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ عہد ہے، فاطمہ کے لیے یہاں پہ جو لفظ استعمال کر رہا ہے، پوری توجہ، آخری آدمی تک پوری توجہ، وہ ہے اہدا تو عہد، یہ اہدا تو عہد، یہ اہدا۔ اگر کوئی سیدہ کے معاملے میں گمراہ ہو گیا تو توجہ فرمائیں آپ حضرات، اگر کوئی سیدہ کے معاملے میں گمراہ ہو گیا تو عجب نہیں، آواز قدرت ہے، قرآن غور سے پڑھو، ہم نے رٹنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، تفکر کرنے کے لیے بھیجا تھا، غور سے پڑھو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ ایسا احد ہے کہ اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اللہ کا کفو نہیں ہے، اللہ کا کفو نہیں ہے۔ اور سیدہ کے لیے لولا علی لم یکن لفاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہو۔ ایک صلوات غور فرمائیے گا آپ حضرات، سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، لولا علی لم یکن لفاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ، یہ فرق ہے اس عہد میں اور اس عہدہ میں، اس کا کفو نہیں ہے، اس کا علی جیسا کفو ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ ایک تھوڑا سا بیدار مجھے آپ حضرات کو ایک منزل تک لے جانا ہے، اور جو کل وعدہ کیا اس وعدے کی تکمیل کرنا ہے۔ علی فاطمہ کے کفو ہیں، یعنی جیسی فاطمہ ہے ویسے علی ہیں، جیسے علی ہیں ویسی فاطمہ ہے، ان دونوں میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ جیسے علی کے فضائل ہے ویسے ہی فاطمہ کے فضائل ہے، جیسے علی کے مناقب ہے ویسے ہی فاطمہ کے مناقب ہے، جیسے علی کے خصائص ہے ویسے ہی فاطمہ کے خصائص ہے۔ اگر علی کا معاملہ یہ ہے کہ کسی نے نہیں پہچانا، یا اللہ نے جانا ہے یا میں نے جانا ہے، تو فاطمہ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ، فمن عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر۔ یہ رات فاطمہ ہے، قدر اللہ ہے، جس نے بھی فاطمہ کی ویسی معرفت حاصل کی جیسی کی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، اس نے گویا شب قدر کو پا لیا، اس نے گویا شب قدر کو پا لیا۔ شب قدر پائی نہیں جا سکتی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، نہیں تو آیت کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ علی آپ کو کسی نے نہیں پہچانا، یا اللہ نے پہچانا ہے یا میں نے پہچانا ہے، تمام خدائی بھی جمع ہو جائے تو جمع ہو کے بھی علی کو نہیں جان سکتی۔ جب تلک قرآن میں سورہ قدر ہے، ہم اطمینان سے کہہ سکتے اگر سارے کے سارے جمع بھی ہو جائے تب بھی نہ کل فاطمہ پہچانی گئی ہے نہ آج فاطمہ پہچانی۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات پر محمد و آلہ۔ سنیے، کل ہم نے تمہید تیار کی تھی، اسی منزل کے لیے تھی، اور شاہجہان ابن جبریل قمی رحمہ اللہ کتاب الفضائل میں وہی بات ہے، جب دو بڑے بات کریں وہ جانتے ہیں، یہ تیسرے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں کیا ہیں۔ علی اور فاطمہ ایک مقام پہ موجود ہیں، کھجوریں تناول فرما رہے ہیں، علی نے دیا، وہ یاد رکھیے گا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندر ہیں جو ملتے ہیں، درمیان میں ایک برزخ حائل رہتی۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، وہ آپ کو پوری آیت اس مفاخرے میں سمجھ میں آ جائے گی۔ علی نے فاطمہ سے کہا کہ آپ کے بابا مجھے زیادہ چاہتے ہیں۔ سیدہ نے کہا ایسا کیسے، میں تو ان کا حصہ ہوں، ان کے دل کا ٹکڑا ہوں، چلیے چل کے آپ کے بابا ہی سے پوچھتے ہیں۔ اب وہ دونوں دریا برزخ کے پاس آئے،
اور اب مفاخرہ برزخ کے سامنے ہو رہا ہے. رسول کے سامنے علی و فاطمہ پہنچے. آپ کسے زیادہ چاہتے ہیں؟ علی نے کہا مجھے زیادہ چاہتے ہیں. فاطمہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ان کا ٹکڑا ہوں, میں ان کے دل کا ٹکڑا ہوں, میں ان کے پارہ جگر ہوں. اس وقت رسول نے کیا جواب دیا؟ رسول کے سامنے علی بھی ہیں اور فاطمہ بھی ہیں, علی بھی ہیں اور فاطمہ بھی. کسے زیادہ چاہتے ہیں؟ رسول نے ایک مرتبہ دونوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا میں فاطمہ کو زیادہ محبوب رکھتا ہوں, علی کو زیادہ عزیز رکھتا ہوں. کیا سنا آپ حضرات؟ یہ تھوڑا سا بیدار ہوں آپ حضرات. میں فاطمہ کو زیادہ محبوب رکھتا ہوں, علی کو زیادہ عزیز رکھتا ہوں. اب یہاں سے دونوں کے درمیان گفتگو شروع ہوتی ہے. وقال علی انا ولدت فاطمۃ ذات التقى وقالت فاطمہ انا ابنۃ خدیجۃ الکبریٰ وقال علی انا ابن الصفا وقالت فاطمہ انا ابنۃ سدرۃ المنتہى وقال علی انا فخر الورى وقالت فاطمہ انا ابنۃ دنا فتدلى فكان من ربه قاب قوسين او ادنى وقال علی انا ولدت المحصنات وقالت فاطمہ انا ابنۃ الصالحات المؤمنات وقال علی انا خادم جبرائیل وقالت فاطمہ انا خاطبنی فی السماء راحیل وخدمتنی الملائکۃ جیلا بعد جیل وقال علی انا حامل اللواء وقالت فاطمہ انا ابنۃ من عرج بہ الی السماء وقال علی انا ابن صالح المؤمنین وقالت فاطمہ انا ابنۃ خاتم النبیین وقال علی انا قسیم الجنۃ والنار وقالت فاطمہ انا ابنۃ محمد المختار وقال علی انا قاتل الجان وقالت فاطمہ انا ابنۃ رسول الملک الدیان وقال علی انا خیارۃ الرحمن وقالت فاطمہ انا خیارۃ النسوان وقال علی انا الذي جعل الله نفسي نفس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یقول فی کتابہ العزیز انفسنا وانفسکم وقالت فاطمہ انا فی ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وقال علی انا ضارب علی التنزیل وقالت فاطمہ انا صاحبۃ التاویل وقال علی انا شجرۃ التي تخرج من طور سینین وقالت فاطمہ انا شجرۃ التي تخرج اکلها عن الحسن والحسین وقال علی انا البیر والقصر المشید وقالت فاطمہ انا منی شبر وشبیر وقال علی انا المثانی والقرآن الحکیم وقالت فاطمہ انا ابنۃ النبی الکریم وقال علی انا النباء العظیم وقالت فاطمہ انا ابنۃ الصادق الامین وقال علی انا حبل المتین وقالت فاطمہ انا ابنۃ خیر خلق اجمعین وقال علی انا الطور وقالت فاطمہ انا بیت المعمور وقال علی انا الرق المنشور وقالت فاطمہ انا بیت المعمور وقال علی انا سقف المرفوع وقالت فاطمہ انا بحر المسجور وقال علی انا بتاب اللہ آدم على خطیته وقالت فاطمہ انا بقبل اللہ توبته وقال علی انا كسفینۃ نوح من ركبها نجا وقالت فاطمہ انا اشاركك في الدعوة وقال علی انا طوفانه وقالت فاطمہ انا سورته وقال علی انا کنز الغنا وقالت فاطمہ انا کلمۃ الحسنى وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ لا تكلمي عليا فإنه ذو البرهان وقالت فاطمہ انا ابنۃ من انزل علیہ القرآن وقال النبی وهو الشفاعة يوم القيامة وقالت فاطمہ انا خاتون يوم القيامة وقال علی انا من محمد نصبته ونخبته وقالت فاطمہ انا لحمه ودمه وقال علی انا الشرف وقالت فاطمہ انا الصحف وقال علی انا الصحف وقالت فاطمہ انا الشرف وقال علی انا الذي اشتق الله اسمي من اسمه فهو العلی وانا علی وقالت فاطمہ انا وكذلك فهو الفاطر وانا فاطمہ. اسمي من اسمه فهو العلي وانا علي وقالت فاطمة انا وكذلك فهو الفاطر وانا فاطمة وقال علي انا شيعتي من علم يسترون وقالت فاطمة انا من بحر علم يقترفون وقال علي انا شيعتي انا علمت شيعة القرآن وقالت فاطمة انا يعتق الله من احبني من النيران وقال علي انا ليس الحروب وقالت فاطمة انا من يغفر الله به الذنوب وقال علي انا نور البراء وقالت فاطمة انا الزهراء وقال النبي
النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ یا فاطمہ قومی وقبلی راس ابن عمک وهذا جبرائیل ومیکائیل واسرافیل واسرائیل مع 4000 من الملائکۃ یحامون عن علی وهذا اخی راحیل ودردائیل مع 4000 من الملائکۃ ینظرون بأعینہم. صلوات پڑھیں، میں ترجمہ پیش کروں. مولا سلامت اب رک کے آرام سے. اور دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ اس میں 2 مجلسیں جائیں گی 3 مجلسیں جائیں گی. بہرحال اس کے بعد 2 مجلسیں بچی ہیں، کوشش کریں گے کسی میں یہ مفاخرہ تمام ہو جائے. بہرحال مجھے نہیں پتا، ابھی صحیح بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ کتنا وقت اس میں لگے گا. اگر پہلے ہو گیا تو اپنے آیت پر واپس لوٹ جائیں گے، اگر نہیں ہو پایا کوشش کریں گے کہ ان 2 مجلسوں میں اس مفاخرے کو رک کے پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، اس کی شرح آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں. سنیے گا عزیزان گرامی بات، کون زیادہ عزیز، کون زیادہ، کس کو سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ فاطمہ زیادہ محبوب ہے، علی زیادہ عزیز ہیں. اب یہاں سے علی کی گفتگو شروع ہوئی، مفاخرہ ہے دونوں کے درمیان. مولا فرما رہے انا ولد فاطمہ ذات التقا، بات شروع ہی فاطمہ سے ہو رہی ہے. علی کا تعلق 2 فاطمہوں سے ہے، ایک زوجہ ہے ایک ماں ہے. مولا فرما رہے میں بات شروع ہی فاطمہ سے ہو رہی ہے، میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جو اپنے آپ میں مجسم تقویٰ تھی. غور ہی نہیں فرمایا آپ حضرات نے. بی بی فاطمہ بنت اسد کی طرف اشارہ ہے. اس گھرانے میں فاطمہ نام اس سے پہلے کئی مرتبہ رہا. رسول اللہ کی حدیث انا ابن الفواتم، میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں، میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں. عزیزان گرامی قدر مولا فرما رہے میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں، اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جو اپنے آپ میں مجسم تقویٰ تھی، مجسم تقویٰ تھی، مکمل تقویٰ تھی. تو پھر جب ماں مکمل تقویٰ تھی تو بیٹا امام المتقین نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ کیا سنا حضرات؟ جب ماں مکمل تقویٰ تھی تو بیٹا امام المتقین نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ اور کیا کہنے ایسی ماں کے، اور کیا کہنے ایسے بیٹے کے کہ میرے مولا کے ایسے ایسے القاب. علی امام المومنین بھی ہے، علی امیر المومنین بھی ہے، علی یعصوب الدین بھی ہے، علی خلیفۃ المسلمین بھی ہے، علی صدیق اکبر بھی ہے، علی فاروق اعظم بھی ہے، علی امام المتقین بھی ہے. غصب کرنے والوں نے دیگر القاب تو غصب کر لیے، کوئی صدیق بن گیا، کوئی فاروق بن گیا، مگر یہ اثر ہے فاطمہ بنت اسد کے شیر کا کہ کل بھی امام المتقین علی تھے، آج بھی امام المتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. انا ولد فاطمہ ذات التقا، میں اس کا بیٹا ہوں، اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جو اپنے آپ میں تقویٰ تھی، جو اپنے آپ میں تقویٰ تھی. علی نے بات شروع ہی کی ہے فاطمہ بنت اسد پہ فخر کر کے. دیکھیں بہت عجیب و غریب منزل ہے. علی نے بات کا آغاز کیا ہے فاطمہ بنت اسد پہ فخر کر کے، فخر کر کے، اپنی ماں پہ فخر کر کے، فاطمہ بنت اسد پہ فخر کر کے. اس لیے کہ یہ علی کی بھی ماں ہے اور رسول نے بھی انہیں ماں کہا ہے، اپنی ماں کہا ہے رسول نے، اپنی ماں کہا ہے رسول نے. جب دفنایا تھا، تاریخ پڑھیے بقیع میں، جب جناب فاطمہ بنت اسد کو
دفن کیا تھا، سپرد خاک کیا تھا، تو رسول اللہ قبر میں اترے تھے، اپنا کرتا دیا تھا کفن کے لیے، زمین سے کہا تھا خبردار میری ماں آ رہی ہے، میری ماں آ رہی ہے، میری ماں آ رہی ہے۔ رسالت کون کہہ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ کون محمد مصطفیٰ؟ جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے ہمارے رسول ہیں۔ یعنی رسالت فاطمہ بنت اسد کو اپنی ماں کہہ رہی ہے۔ آپ دیکھیے نام کا اثر دیکھیے، فاطمہ بنت اسد کو بھی رسالت نے ماں کہا ہے، اور فاطمہ زہرا کو بھی رسالت نے ماں کہا۔ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، وہ بھی رسالت کی ماں ہے، یہ بھی رسالت کی ماں ہے۔ کوئی امت کی ماں نہ ان سے مقابلہ کر سکتی ہے نہ ان سے مقابلہ کر۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات بر محمد و آل محمد۔ بس آخری مرحلہ سنیے عزیزان گرامی، انا ولد فاطمہ ذات التقیٰ، میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں تو اپنے آپ میں تقویٰ تھی۔ پھر بی بی نے بھی کیا جواب دیا؟ انہوں نے اپنی ماں کے ذکر سے بات کا آغاز کیا تھا۔ سیدہ کا جواب انا ابنۃ خدیجۃ الکبریٰ، میں بھی خدیجہ کبریٰ کی بیٹی ہوں۔ میں صرف خدیجہ نہیں کہا، خدیجۃ الکبریٰ کہا۔ وہ آیت جو شروع میں پڑھی تھی انہا لعہد الکبر، یہ کبریٰ بیویوں میں احدا ہے۔ کچھ کبریٰ بیویاں ہیں جو قرآن بتا رہا ہے کہ کچھ کبریٰ بیویاں ہیں، اور فاطمہ کہہ رہی ہیں انا ابنۃ خدیجۃ الکبریٰ، صرف خدیجہ نہیں کہا بلکہ خدیجہ کبریٰ کی بیٹی کا ہے۔ اور یہ بھی جو کبریٰ لقب جناب خدیجہ کو ملا ہے وہ اس لیے نہیں تھا کہ گھر میں سب سے بڑی تھی تو خدیجۃ الکبریٰ کہی گئی، رسول اللہ نے کہا ہے انتا خدیجۃ الکبریٰ، آپ صرف خدیجہ نہیں ہیں بلکہ خدیجہ کبریٰ ہے۔ اور اماموں نے فخر کیا ہے جناب خدیجہ پر گاہے بگاہے، جس کے مال کو خدا نے اپنا مال کہا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کیا ہم نے آپ کو رسول سے کہا کہ ہم نے آپ کو تنگ دست جان کر آپ کو غنی نہیں کر دیا، آپ کو غنی نہیں بنا دیا۔ اللہ کا بنایا ہوا غنی اور ہوتا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو تنگ دست جان کر غنی نہیں کر دیا۔ یہ وہی خدیجہ ہیں جن کے لیے رسول نے کہا مَا قَامَ الْإِسْلَامُ إِلَّا بِسَيْفِ عَلِيٍّ وَثَرْوَةِ خدیجہ، اسلام اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہوتا اگر خدیجہ کی دولت نہ ہوتی، علی کی تلوار نہ ہوتی، علی کی ذوالفقار نہ ہوتی۔ سنیے عزیزان گرامی، اگلے مرحلے میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کیا قیامت کے جملے علی کے۔ بیوی نے کس کے ذریعے تعارف کرایا؟ میں اس کی بیٹی ہوں جو خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ علی کا جواب سنیے، مولا فرماتے ہیں انا ابن الصفا، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ کچھ یاد آیا آپ حضرات کو؟ آج علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں میں صفا کا بیٹا ہوں، کل کسی دربار میں ایک اور علی ہوگا۔ آپ سب کا سنا ہوا خطبہ ہے، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، انا ابن الصفا، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ جب یزید فخر کر رہا تھا اپنے آبا و اجداد پر، وہ بیمار منبر پہ آیا تھا اور اس نے بات یوں کی تھی انا ابن الصفا، میں صفا کا بیٹا ہوں، صفا کا بیٹا ہوں۔ علی نے بتایا وہ صفا کون ہے، یہ کہہ کر انا ابن الصفا، میں بھی صفا کا بیٹا ہوں۔ کیا سن رہے ہیں حضرات، کیا سن رہے ہیں؟ کب تک جو ہے ہم بحثیں کرتے رہیں گے، دوسروں کو جواب دیتے رہیں گے، ان دوسروں کے جواب کے چکر میں اپنا عقیدہ بھی اسی معیار پر رکھیں صاحب ابو طالب مومن تھے یا نہیں تھے، مومن تھے یا نہیں تھے۔ ارے کب تک ایمان ابو طالب پہ بات ہوتی رہے گی؟ آؤ چلیں، چل کر عرفان ابو طالب پہ بات کریں، ابو طالب کی معرفت پہ بات کریں۔ علی کہہ رہے ہیں انا ابن الصفا، میں صفا کا بیٹا ہوں، اور قرآن بول اٹھا سورہ بقرہ میں ان
الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، شعائر اللہ میں سے شعائر ہے۔ دیکھیے جمع ہے شعائر، واحد ہے شعیرہ، جمع ہے شعائر، واحد ہے شعیرہ، اللہ کی نشانی ہے، دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، دیکھ کر جو صفت باپ میں تھی وہی صفت بیٹے میں تھی، دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، شاعر واحد ہے شعیرہ۔ عزیزان گرامی کب تلک ہم ایمان ابو طالب پہ بات کرتے رہیں گے؟ ایک جملہ سن لیجئے، جسے قرآن میں شعیرت اللہ کہا جاتا ہے اسے انسانوں کی زبان میں ابو طالب کہتے ہیں۔ یہ رہنے کس لیے ہے؟ الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اور مولا فرما رہے ہیں انا ابن الصفا، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ اب بیوی کا جواب بھی سنیے، ایک جگہ سے منسوب کیا ہے حضرت ابو طالب کو۔ اب دیکھیے جو بیوی کا جملہ ہے، جو حضرات کربلا جا چکے ہیں انہیں کچھ یاد آ جائے گا جب اس جملے کو سنیں گے۔ اور خداوند عالم ذکر کے طفیل ہمیں جل از جل کربلا جانے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار کربلا جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات کربلا گئے انہیں کچھ یاد آ جائے گا۔ علی نے کہا انا ابن الصفا، وقال علی انا ابن الصفا، وقالت فاطمہ انا ابنۃ سدرۃ المنتہی۔ کوئی دروازہ یاد آیا آپ حضرات کو حرم امام حسین کا؟ باب السدرہ۔ بی بی فرما رہی ہے میں سدرۃ المنتہی کی بیٹی ہوں۔ منتہا جہاں پر انتہا ہو جائے فضائل کی، کمالات کی، مناقب کی، خصائص کی، میں سدرۃ المنتہی کی بیٹی ہوں، سدرۃ المنتہی کی بیٹی ہوں۔ تم کہو اللہ کا رسول ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو انتہا کو پا گئے؟ نہیں، میں سدرۃ المنتہی کی بیٹی ہوں۔ تم کیا کہتے ہو اللہ کے نبی ہیں، کیا سمجھتے ہو انتہا تک پہنچ گئے؟ نہیں، میں سدرۃ المنتہی کی بیٹی ہوں۔ تم کیا کہتے ہو حبیب خدا ہیں؟ نہیں، یہ سدرۃ المنتہی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ صاحب الاولاک ہیں؟ نہیں، یہ سدرۃ المنتہی ہے، جہاں پر تمام فضائل کی انتہا ہو جاتی ہے، انتہا ہو جاتی ہے، انتہا ہو جاتی ہے۔ کس میں دم ہے جو زہرا کے بابا کے فضائل پڑھ سکے؟ کس زبان میں وہ طہارت ہے کہ فاطمہ کے بابا کے فضائل پڑھے جا سکے؟ علامہ نسیم امروہوی کی ایک بیت سنیے اور یہی پہ گفتگو تمام کرتا ہوں آج کے لیے۔ سدرۃ المنتہی رسول ہے، سدرۃ المنتہی کس میں دم ہے جو رسول کے فضائل پڑھ کے سنائے؟ محبوب کبریا کی ثنا کر سکے تو کر، کار کہتے کام کو، محبوب کبریا کی ثنا کر سکے تو کر۔ ارے کار خدا ہے، کار خدا کر سکے تو کر۔ یہ بندوں کے کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات پر محمد و آل محمد۔ انا ابن سدرۃ المنتہی، میں سدرۃ المنتہی کی بیٹی ہوں، جہاں پہ تمام فضائل اپنی انتہا کو پہنچ گئے، تمام کمالات اپنی انتہا کو پہنچ جائیں۔ کون کس کی زبان میں دم ہے کہ رسول اللہ کے فضائل پڑھ سکے؟ کس کی زبان میں جرأت ہے کہ وہ رسول اللہ کے فضائل بیان کر سکے؟ کس کی زبان میں یہ تاثیر ہے؟ دیکھیے لاکھوں ملائین آئے اور شان رسالت میں گستاخی کریں، ان کی گستاخیوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، اس لیے کہ میرا رسول سدرۃ المنتہی ہے، وہ سدرۃ المنتہی ہے، تمام فضائل کی انتہا اس کی ذات پر ہوتی ہے۔ تم ایک کسی کو لے کر آؤ گے تو اللہ بھی سدرۃ المنتہی کے فضائل کا ایسا اہتمام کرے گا۔ اگر تم یہاں تسلیمہ نسرین بن کے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرو گے تو اللہ بھی کسی انیتا رائے کو پیدا کرے گا جو دفاع رسالت میں کتاب لکھے گی۔
اگر تم جو ہے وہ سلمان رشدی بن کر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرو گے تو وہ بھی کسی جان ڈیون پورٹ کو پیدا کرے گا جو عیسائی رہ کر شان رسالت کا دفاع کرے گا۔ کہاں کسی میں دم ہے، کسی میں جرأت ہے جو شان رسالت کی جو ہے اس میں گستاخی کر سکے اور رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر سکے۔ دیکھیے ایک جملہ ہم نے اس سے قبل کہا تھا اور بات آ گئی ہے، ایام عزائے جناب سیدہ چل رہے ہیں، بس آخری بات ہے، سن لیجئے، یہیں پہ گفتگو تمام ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کل اسی بات سے، یہیں اسی مفاخرے کے جو آگے کے کلمات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے کہ صاحب رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دی، اور صاحب وہ تو پھر یہ کہہ کر اس کو بہانہ بنا کر سارے شیعوں کے اوپر تہمت لگانا اور پھر شیعوں کے امام کی شان میں گستاخی کرنا اور پھر یہ کہنا کہ صاحب ان کا تو عقیدہ ہی ہے۔ ارے آپ اور گستاخ رسول پہ بول رہے ہیں، ارے غور ہی نہیں فرمایا آپ حضرات نے، آپ ہمیں تانا دے رہے ہیں گستاخ رسول پہ بولنے کا۔ بس اور بس ہم ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم گستاخ رسول کے خلاف بولے۔ کیونکہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ ہم ہی وہ ہیں جو کل والے گستاخ پہ بھی لعنت کرتے ہیں، آج والے گستاخ پہ بھی لعنت۔ اور پھر یہ کہنا کہ صاحب اس کے نام کے آگے وہ لفظ ہے جو امام سے منسوب ہے یا نعوذ باللہ اولاد جناب سیدہ میں، تو ٹھیک ہے، جناب عیون میں یہ روایت موجود امام رضا سے کہ اولاد فاطمہ کو دیکھنے میں ثواب ہے، عبادت ہے اولاد جناب، لیکن اولاد تو ہو۔ دیکھیں گنہگار کا معاملہ نہیں ہے۔ پوچھا معصوم سے کسی نے کہ مولا چاہے گنہگاری کیوں نہ ہو، تو امام نے کہا اگر متقی ہوگا تو دگنا ثواب ملے گا۔ ایک متقی کو دیکھنا، دوسرا اولاد فاطمہ کو دیکھنا۔ اولاد فاطمہ اس حد تک رہے کہ اولاد کہلائے، نوح کا بیٹا نہ بن جائے۔ یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے۔ اور پھر یہ مسئلہ بھی اب بات آ گئی ہے تو سن لیجو، یہ ذرا واضح ہو جائے کہ ہمارے یہاں معاملہ دوسرا ہے، قرآن و حدیث میں معاملہ ایک دم الگ ہے۔ یہاں پر آپ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو یہاں شجرے منقطع ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے، شجرے کٹتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ کردار کے حساب سے شجروں کا تعین ہوتا ہے، ایمان کے حساب سے شجروں کا تعین ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک صدا بلند کی تھی تو سورہ مبارک ابراہیم میں موجود ہے کہ من تبعنی فإنہ منی، جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ سورہ ابراہیم میں موجود ہے من تبعنی فإنہ منی، جو میری اتباع کرے، چاہے اولاد نہ ہی ہو، نہ اولاد اسماعیل سے ہو نہ اولاد اسحاق سے ہو، یعنی نہ بنی اسرائیل سے ہو نہ بنی اسماعیل سے ہو، جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے۔ اور سورہ انفال پڑھیے، فرعون کا لشکر ہلاک ہو رہا ہے اور قرآن سارے کے ساروں کو آل فرعون کہہ رہا ہے۔ کیا یہ فرعون کی آل تھی؟ سب فرعون کا خود کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، اس لیے حضرت موسیٰ پروان چڑھے تھے۔ سب کے سب آل فرعون کیسے ہو گئے؟ بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ زیارت عاشورہ میں نہیں پڑھتے وَلَعَنَ اللَّهُ بَنِي أُمَيَّةَ قَاطِبًا، آپ لعن کرتے ہیں وَلَعَنَ اللَّهُ آلَ زِيَادٍ وَآلَ مَرْوَانَ وَآلَ أَبِي سُفْيَانَ، کرتے یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ آل زیاد پہ بھی لعنت ہو، آل مروان پہ بھی لعنت۔ کیا ان کی نسل میں اگر کوئی نیک بندہ پیدا ہو گیا تو کیا اس پر بھی لعنت کر رہے ہیں؟ اچھا پاسبلٹی ہے یا نہیں پاسبلٹی ہے؟ بتائیے۔ دیکھیں یہاں یہ قرآن و حدیث کا معاملہ سمجھیے کہ کیا ہے۔ سگا چچا ہو اگر گستاخ رسالت ہے تو تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ۔ اور وہ ہو جس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، ایران میں پیدا ہوا مگر ان کے ساتھ ہے، تو سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں۔ بس آخری بات ہے اس کی، ابھی گفتگو تمام ہے، تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا 1-2 منٹ، لیکن میرا سننی چاہیے زیادہ کرام۔ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں۔ 5ویں امام کے پاس ان کا ایک صحابی پہنچا جس کا نام ہے سعد الخیر، جہاں جہاں آپ کو ملے گا سعد الخیر ملے گا، اتنا نیک کہ سعد الخیر کہا گیا۔ کہاں سے ہے؟ کس کی نسل سے؟ عبد الملک ابن مروان کی نسل سے۔
کون؟ عبد الملک ابن مروان، جس نے چوتھے امام کو قتل کیا ہے، خود بنی امیہ میں سے، یہ بنی امیہ میں سے 5ویں امام کے صحابی ہیں، اور آپ بنی امیہ پہ لعنت کر رہے ہیں ہر زیارت عاشوراء میں اور ہر مصلی سے اٹھنے سے پہلے امام کی حدیث کے مطابق، تو کیا ان پہ بھی آپ لعنت کر رہے ہیں؟ 5ویں امام کے صحابی ہیں، اتنے جلیل القدر محدث ہیں، امام کے پاس آئے چیخے مار مار کے رو، قرآن و اہل بیت کا مزاج سمجھیے گا، چیخے مار مار کے رو رہے، امام نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ مولا میں شجر ملعونہ سے تعلق رکھتا ہوں، میں شجر ملعونہ، جسے قرآن نے شجر ملعونہ کہا ہے، میں اس سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو امام نے عجیب جملہ کہا، امام نے کہا یا سعد انت اموی ومن اہل البیت، اے سعد تو ہے تو بنی امیہ میں سے، مگر تیرا کردار ایسا ہے کہ تو سلمان کی طرح سے ہم اہل بیت میں ہے، منا اہل البیت، تو ہم اہل بیت میں ہیں ہم۔ اب دیکھیں منا اہل البیت کا تمغہ جن اصحاب کو ملا، یہ اپنے آپ میں ایک مفصل موضوع ہے، کن کن صحابیوں کو منا اہل البیت کہا گیا، سعد بھی ان میں سے، سعد الخیر، یعنی بات سمجھ میں آئی، شجر منقطع ہو جاتے ہیں، شجر منقطع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اس ملعون کو، گستاخ رسالت کو بہانہ بنا کر امام کی نسل پہ اعتراض مت کیجئے اور اس فرقے پہ اعتراض مت کیجئے جس سے یہ تعلق رکھتا تھا، جس سے یہ تعلق رکھتا تھا، اس لیے کہ قرآن کے مطابق شجرے منقطع ہو جاتے ہیں، شجرے منقطع۔ اور اگر شجرے کا شوق ہی ہے تو آئیے ہم بتاتے ہیں یہ ملعون کس کے شجرے سے تعلق رکھتا ہے، یہ کس کے شجرے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے شان رسالت میں گستاخی کی، اور گستاخی میں بھی اس نے، اس ملعون نے رسول اللہ کے دماغ پہ اعتراض کیا ہے، دماغ پہ اعتراض کیا ہے۔ آؤ ہم بتاتے ہیں یہ کس کے شجرے سے تعلق رکھتا ہے، اس نے رسول کے دماغ پہ اعتراض کیا ہے، ہم بتا رہے ہیں اس کا شجرہ کیا ہے، اس کی یہ کس کی آل میں شمار ہوگا۔ اس نے رسول کے دماغ پہ اعتراض کر کے بتایا کہ اس کی فکر کا شجرہ منا اہل البیت کہنے والوں سے نہیں، حسبنا کتاب اللہ کہنے والوں سے ملتا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب جائیے تاریخ میں دیکھیے کس نے کہا تھا اور کس نے رسول اللہ کے دماغ پہ اعتراض کیا تھا۔ بہرحال عزیزان گرامی، سیدہ فرما رہی انا ابن سدرۃ المنتہا، میں سدرۃ المنتہا کی بیٹی ہوں، اور وہی سدرۃ المنتہا جس دروازے پہ آ کے سلام کرتا تھا، اسی دروازے پہ آگ لکڑیاں جمع کی گئی۔ سیدہ کا حال یہ ہے کہ فاطمہ کہہ رہی کیا تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسن و حسین رہتے ہیں؟ ادھر سے آواز آ رہی ہے ہم نہیں دیکھیں گے کہ اس گھر میں کون رہتا ہے، ہم آگ لگا دیں گے۔ عزیزان گرامی، وقت زیادہ ہو گیا، بہت طولانی مصائب نہیں پڑھوں گا، بس سنیے جلدی جلدی مجلس تمام کر رہا ہوں۔ شیخ عباس قمی نے بیت الاحزان میں یہ روایت نقل کی ہے، ہمارے اماموں کو اس مصیبت نے اتنا تڑپایا ہے، اتنا رلایا ہے، بار بار جب بھی ہمارے امام اس مصیبت کو، واقع عراق کو، دروازے پہ آگ لگنے کو یاد کرتے تھے تو تڑپ جاتے تھے۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا جب آپ کی جدہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرا تو کیا عالم تھا؟ روایت کی جملے یہ امام کی چیخ نکل گئی، امام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، کہنے لگے کیا تو نے چکی دیکھی ہے؟ چکی کے دو حصے ہوتے ہیں، جیسے چکی میں چکی کے دو حصوں کے درمیان کوئی دانہ آ جائے، ایسے ہی ایک طرف دیوار تھی، ایک طرف جلتا دروازہ تھا، بیچ میں مادر حضرت زہرا فریاد کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ خدا ان آوازوں میں رحمت نازل فرمائے۔ درس انیس کے مصروں میں سنیے، درس لگی وہ کہتی تھی آنسو بہا بہا، ارے کیوں گھر میرا جلاتے ہو؟ میں نے کیا ہے کیا؟ ایک شخص نے ستم یہ کیا، وہ مصیبت دروازہ لات مار کے اس پر گرا دیا۔ ارے پہلو پہ ضربائی جو بنت رسول کے موسیق وہ شہید شکم میں
اللہ اکبر اللہ اکبر اجرکم اللہ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزیزان گرامی بس مجلس میں نے تمام کر دی۔ اماموں کو اس مصیبت نے کتنا رلایا ہے، کتنا تڑپایا ہے۔ ساتویں امام نقل کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، جس نے اس دروازے کی حتک حرمت کی، اس کی بے حرمتی کی، اس نے اللہ کے حجاب کو تار تار کر دیا۔ اور یہ کہنے کے بعد امام کی ایک چیخ نکلی اور امام نے 3 مرتبہ فرمایا حتک واللہ حجاب اللہ، حتک واللہ حجاب اللہ، حتک واللہ حجاب اللہ۔ قسم خدا کی حجاب خدا کو تار تار کر دیا گیا، قسم خدا کی حجاب خدا کو تار تار کر دیا گیا، قسم خدا کی حجاب خدا کو تار تار کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی سنیے، دروازہ جلتا ہوا دروازہ، 2 روایتیں، ایک روایت میں در و دیوار کے درمیان، ایک روایت یہ کہ زمین پر میری شہزادی تھی، اوپر جلتا ہوا دروازہ تھا، اوپر جلتا ہوا دروازہ تھا۔ علی کے گلے میں رسی باندھی گئی، کھینچتے ہوئے علی کو گھر سے نکالا گیا۔ سیدہ کی آنکھ کھلی، مظالم اپنی انتہا پہ پہنچے، قنفذ نے تازیانہ مارا، ایک ملعون نے تلوار کے دستے سے سیدہ پہ وار کیا۔ جب تمام مظالم اپنی انتہا پہ پہنچے، اس وقت بیوی نے ایک ذات کو یاد کیا، پکار کے زبان حال سے کہا اے بیٹا مہدی، تم دیکھ رہے ہو تمہاری دادی کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من أعوانه وانصرنا